رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ بغیر حدث کے وضو، یعنی جب وضو ہو تو وضو کرنا یہ کیسا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ یہ آپ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور اگر وضو ہو، کوئی بندہ وضو نہیں کرتا تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن وضو پر وضو کرنا، اس کو نور علی نور یہ کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق سنت مبارکہ بھی ہے۔ اب آئیے آگے والی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ، پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا، یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا، یعنی کہ صغیرہ گناہوں میں سے ہے یا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا یہ قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب بھی ہوتا ہے۔ اپنے کپڑوں کو ناپاکی کی حالت میں رکھنا، ناپاک چیز سے اپنے آپ کو نہ بچانا، ٹھیک ہے، یہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں ناپاک چھینٹوں اور ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف یا مکہ کے باغوں میں سے ایک باغ ام مبشر انصاری کے پاس سے گزرے، یعنی کہ باغ کا نام کیا تھا؟ ام مبشر انصاری کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں دو قبروں کے اندر دو انسانوں کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان دو انسانوں کی آواز آپ نے سنی جن کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ جب آپ نے ان کی آواز سنی تو فرمایا وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں۔ پھر فرمایا ہاں، عذاب کی وجہ سے مبتلا ہیں، یعنی کہ وہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، قبر کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا ان میں سے ایک تو وہ ہے، یعنی کہ فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری شاخ منگائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا، یعنی کہ دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ کا ٹکڑا جو ہے وہ لگا دیا۔ اور پھر فرمایا، یعنی کہ اب صحابہ کرام نے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امید ہے ان کے سرسبز رہنے تک ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوتی رہے گی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے اور اپنے جسموں کو بھی بچانا چاہیے، بالخصوص جب ہم استنجا وغیرہ کرتے ہیں، کسی سخت چیز پر جو ہے نا وہ پیشاب کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا، اللہ پاک اس کو قبر میں عذاب دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، ٹھیک ہے، کہ دو قبروں کے اندر جو ہے نا آپ ایک باغ کے قریب سے گزرے تو وہاں پر قبرستان تھا، تو قبرستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ سے نہیں عذاب ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک جو ہے
وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو توڑا جو ہری تھی، ٹھیک ہے، اس کو درخت سے توڑا، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر لگا دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر لگا دیا، اور فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاخ جو ہے وہ بھی قبر والے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، وہ ایک شاخ ہے، تو جو بندہ قبر پر بیٹھ کر اللہ کی کلام پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو پھر اس سے کیوں نہیں قبر والے کو فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں